الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وقال تعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں، دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے یقیناً اس دنیا کو انسان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے بنایا ہے۔ جیسے کہا گیا کہ ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، کہ دنیا تو تمہارے لیے بنائی گئی اور تم آخرت کے لیے بنائے گئے ہو۔ دنیا میں آدمی آتا ہے اس کی ضرورت کے لیے، زندگی کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے وہ محنت کرتا ہے، کماتا ہے، مزدوری کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، اور یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک محبوب ترین عمل ہے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی سے مصافحہ کرتے ہیں تو اللہ کے نبی نے محسوس کیا کہ ان کے ہاتھ سخت ہو گئے۔ پوچھا آپ نے تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، بوجھ اٹھاتا ہوں، کلی مزدوری کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھوں کا بوسہ لیا۔ آپ نے فرمایا الکاسب حبیب اللہ، محنت کرنے والا، محنت کر کے کمانے والا اللہ کا محبوب ہے۔ الغرض کمانا، مزدوری کرنا، محنت کرنا، کاروبار کرنا غلط نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ جمعہ میں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز ختم ہو جائے، پوری ہو جائے، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کے فضل کو تلاش کرو، روزی حاصل کرو، روزی کماؤ۔ لیکن جہاں بات آخرت کی آئی، وہاں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ نیکیاں کرو، نیک کام کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، آگے بڑھو، ایک دوسرے سے مسابقہ کرو، مقابلہ کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ یہی فرق ہے دین اور دنیا میں۔ دنیا کمانے کے لیے فضیلت ضرور بتائی گئی، لیکن مسابقہ اس میں ترغیب نہیں دی گئی۔ دین کے لیے، دینی اعمال کے لیے، دینی کاموں کے لیے ترغیب دی گئی کہ آگے بڑھو۔ صحابہ اکرام آگے بڑھتے تھے، اس لیے کہ وہ دین کے کاموں میں حریص تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ سنو، تمہارے وضو کے اعضاء کے چمکنے کی وجہ سے میں تمہیں قیامت کے دن پہچان لوں گا۔ صحابہ اللہ کے نبی کی باتوں پر دل و جان سے قربان ہونے والے، عمل کرنے والے۔ حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ اپنے ہاتھوں کو وضو کے دوران کوہنیوں سے بھی آگے مونڈھوں تک دھونے لگے۔ اسی کو حرص کہتے ہیں کہ زیادہ چمکے میرا ہاتھ، اور اللہ کے نبی جلد سے جلد مجھے پہچان لیں، بلا لیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں ایک غزوے میں دو چھوٹے چھوٹے بچے، ایک بچے نے اپنے ایک رشتہ دار سے کہا کہ میں جنگ میں شریک ہونا چاہتا ہوں۔ ان کے والد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ کے نبی یہ تیر چلانا جانتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے، اس کو شامل کر لو۔
وہ بچہ میدان جہاد کی صف میں کھڑا ہو گیا۔ ایک اور بچے نے دیکھا، کم عمر کم سن بچے نے، اسے بھی خواہش پیدا ہوئی کہ میں بھی میدان جہاد میں جاؤں، جنگ کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے رشتہ دار نے درخواست کی اور فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، یہ کشتی لڑنا جانتا ہے، کسی کو بھی پچھاڑ سکتا ہے۔ بالآخر دونوں بچوں کے درمیان مقابلہ ہوا اور ایک نے دوسرے کو پچھاڑ دیا، اللہ کے نبی نے دونوں کو اجازت دے دی۔ تو دین کے معاملے میں، عبادت کے معاملے میں حرص کرنے کی، مسابقہ کرنے کی تعلیم دی گئی، حکم دیا گیا۔ فضائل اعمال میں آپ سنے ہوں گے کہ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اپنے گھر کے مستورات کی خواتین کے احوال میں کہ میرے گھر کی مستورات اپنے نمازوں، فرض نمازوں، نفل نمازوں، سنت نمازوں، تسبیحات، پھر گھر کے سحری افطاری کے سارے پکوانوں کے علاوہ روزانہ قرآن مجید کی تلاوت میں مسابقہ کرتی ہیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتی ہیں۔ یہ حرص ہے نیکیوں کے حاصل کرنے کی، جس کی آج ہمیں ضرورت ہے۔ دنیا کے معاملے میں آدمی چاہتا ہے کہ میں آگے بڑھ جاؤں، ایک مکان ہے تو 2 مکان ہو جائے، ایک دکان ہے تو 4 دکانیں ہو جائیں، حرص کرتا ہے جتنی ہے اس سے آگے بڑھے، ترقی کروں۔ لیکن دین کے معاملے میں وہ پیچھے ہٹتا چلا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا حرص کرو تو دین کے کاموں میں کرو۔ اللہ نے فرمایا سابقو، مسابقہ کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ کے سچے عاشق بھی تھے، آپ کے اشاروں پر عمل کرنے والے بھی تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صحابہ سنو، جب کوئی مسلمان گھر سے وضو کر کے نماز کے لیے مسجد کو جاتا ہے تو اس کا مقام ایسا ہی ہے جیسے وہ اپنے گھر میں احرام باندھ کر عمرے کے لیے جا رہا ہو۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نماز کو جب تم جاؤ گے تو چل کر تمہارے قدم گنے جائیں گے، ہر قدم پر نیکی ملے گی۔ تو کچھ صحابہ نے اللہ کے نبی سے عرض کیا یا رسول اللہ، ہمارا مکان تو مسجد نبوی کے قریب ہے، ہم چاہتے ہیں کہ مکان دور بنا لیں اپنا، وہاں سے چل کے آئیں۔ اللہ کے نبی نے منع فرما دیا۔ تو کیا کرتے تھے صحابہ؟ آتے تھے تو اپنے قدم بازو چھوٹے چھوٹے قدم رکھتے تھے تاکہ قدم زیادہ ہو اور نیکیاں زیادہ ملیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر چلنے والے یہ عاشق جانثار صحابہ، ہر ایک کے اندر حرص تھی نیکیوں کی۔ یہی مجھے آج بتانا ہے کہ یہ ہمارے اندر کمزوری ہے۔ اور کچھ راتیں باقی ہیں رمضان المبارک کی، ہر مرد، ہر عورت، مستورات، خواتین، بچے سب نیکیوں میں مسابقہ کریں کہ میرا کتنا قرآن ہوا، تمہارا کتنا ہوا، نفل نمازیں آج میں نے کتنی رکعتیں پڑھی، تم نے کتنی رکعتیں پڑھی، ذکر تم نے کتنا کیا، میں نے کتنا کیا۔ نیکیوں میں مسابقہ کرنا، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا، یہ اللہ کو اتنا پسندیدہ ہے، اتنا پسندیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان ایسے لوگوں کو دیکھ کر مسکراتے ہیں۔ اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو میری محبت میں وہ کھڑا ہوا، میٹھی نیند کو چھوڑ کر اللہ کی یاد میں تہجد کی نماز کے لیے کوئی کھڑا ہوا بندہ، اللہ خوش ہو جاتے ہیں۔ یہ جہاں اس موقع پر بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں، لوگ گھبراہٹ کا شکار ہیں، پریشان ہیں، اپنے رشتہ دار اس دنیا سے جا رہے ہیں، بڑے بڑے علماء اکابرین کا انتقال ہو رہا ہے، ایسے موقع پر ہمیں زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرنا، دعائیں مانگنا، اللہ کو منانا، اپنے دعاؤں کا سے اپنے گناہوں سے استغفار کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اس لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، وہ ملیا میٹ ہو جائے، اس کا ستیہ ناس ہو جائے، کہ جس کے سامنے رمضان المبارک کا مہینہ آئے مگر اس کی مغفرت نہیں ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی ناک خاک آلود ہو کہ جس کے والدین میں سے دونوں کے دونوں یا کوئی ایک زندہ ہو مگر اس نے ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہیں بنایا۔
اس شخص کی ناک خاک آلود ہو کہ جو رمضان المبارک کا مہینہ پانے کے باوجود اپنی مغفرت کا سامان نہیں کیا، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے سامنے میرا نام لیا جائے لیکن اس نے درود نہیں پڑھا۔ اس لیے گزارش ہے آپ تمام سے کہ آنے والے چند دن اور چند راتیں باقی ہیں رمضان کی، تو ان میں اللہ سے زیادہ رجوع ہوں، اللہ سے معافی مانگیں، گڑ گڑائیں، روئیں اور اللہ کو منائیں۔ اس بیماری سے چھٹکارا پانے کے لیے اللہ سے دعا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔